سزا دی میں نے اس کو ہر ایک حد سے گزر کے، مگر خود ہی جلا ہوں اسے جلانے کی ضد میں۔ کمرے میں اچھی خاصی کھنکی تھی، نہ ہیٹر نہ آتش دان جلایا گیا تھا، اس لیے کمرے کا درجہ حرارت تقریباً باہر کی طرح ہی سرد تھا۔ کمرے کی گلاس ونڈو بھی ذرا سی کھلی تھی، کھڑکی سے آتی برفیلی ہواؤں کے تھپیڑے اندر بیٹھے انسان کے وجود کو مزید سرد کر رہے تھے۔ وہ بے پرواہی سے بیٹھا ہوا تھا۔ گزرتی رات مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی انگلیوں میں دبا سگریٹ اس کی انگلیوں کی پوروں کو جلاتا کب سے راکھ ہو چکا تھا۔ اسے جیسے جلن کا احساس تک نہ تھا۔ سرخ ہوتا چہرہ اس پر پھیلی تکلیف یہ باور کروا رہا تھا کہ خنکی اور جلتے سگریٹ کی چنگاریاں اسے اچھی خاصی چبھن دے رہی ہیں۔ یہ ہوائیں کمرے میں بیٹھے شخص کے وجود کو کاٹ رہی ہیں، آہستہ آہستہ بے دردی سے۔ وہ جان بوجھ کر خود کو لاپرواہ ظاہر کر رہا تھا۔ وہ بے نیازی سے بیٹھا تھا، مگر وہ بے نیازی جیسے محض دکھاوے کی تھی۔ شلوار قمیض میں ملبوس سیاہی شال شانوں پر تھی۔ سیاہ بال بے حد بے ترتیبی سے اس کی پیشانی پر بکھرے تھے۔ سگریٹ بجھ چکا تھا۔ یہ احساس ہونے پر اس نے سائڈ ٹیبل سے لائٹر اٹھائے، سگریٹ جلائے، لبوں میں دبایا۔ تکیے پر خود کو گراتے ہوئے وہ اپنے ہی دھوئیں میں ڈوبنے لگا۔ یہ زہر اس کے لیے سکون بن چکا تھا۔ عائش ملک، اس کے لب ہولے سے ہلے، سیاہی مائل لہجے میں ٹھنڈی آگ گھلی ہوئی تھی۔ وہ بری طرح لب بھیج گیا تھا، پھر ایک جھٹکے سے وہ سیدھا ہوا تھا۔ آنکھوں میں سرخی اور لہجے میں زہر اترا تھا۔ عائش زاویار خان زادہ۔ اس بار اس نے یہ نام لفظ بلفظ چبا کر ادا کیا۔ زاویار خان زادہ نے بھڑکتے ہوئے سگریٹ ایش ٹرے میں مس لی۔ دل میں جلتے بھانبڑ گہرے ہوئے تھے۔ سانسوں میں اب زہریلا دھواں نہیں بلکہ وہ زہر کی طرح اتری تھی، اس لیے سانسیں مزید گھٹن زدہ ہوئی تھیں۔ 10 دن تو سلگتی راکھ کی طرح اس کا وجود جلتا رہا تھا۔ ونی میں آئی ہوئی بے مول عورت اسے چکمہ دے کر اس کی حویلی سے بھاگ گئی، اس کی عزت پر داغ لگا کر۔ ایک ایک پل وہ راکھ میں جلتی بجھتی چنگاریوں کی طرح جلتا بجھتا رہا تھا۔ سردار زاویار خان زادہ کو ایک بے مول سی عورت دھوکہ دے گئی، جس کی کوئی حیثیت نہ تھی، جسے اس کے اپنے ہی گھر والوں نے کسی بے جان گڑیا، کسی بے جان لاشے کی طرح اس کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ عورت جو آئی ہی تھی خون بہا میں قتل کی سزا پانے، اس عورت نے دھوکہ دے دیا۔ وہ عام سی عورت جو سانس بھی اس کی اجازت سے لیتی تھی، اس کے ناک کے نیچے سے بھاگ گئی۔ اگر وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتی تو اسے اپنی سرداریت سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ بغیرتی کے تماچے پڑتے وہ الگ۔ سردار زاویار کی عورت بھاگ گئی۔ لفظ نہ ہوتے، اس کی غیرت پر مارے جانے والے چوبک ہوتے، جن کی ضربوں کے نشان تا عمر نہیں جانے تھے۔ زاویار کی بھنموں کے بیچ اب گہری شکن آن ٹھہری تھی، پورے وجود کی رگیں ظاہر ہو رہی تھیں۔ سگریٹ کا دھواں اندر اترتے اسے کھانسی کا غوطہ لگا تھا۔ وہ سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلتے اپنے سینے کو رب کرنے لگا۔ سیاہ آنکھوں میں شعلے دہکے تھے۔ عائش ملک سردار زاویار خان زادہ کے وجود کے پرخاشیں اڑا چکی تھی۔ اس کا تن من جل رہا تھا۔ 10 دن کی اذیت ناک سوچوں کے بعد عائش ملک کو پھر سے وہ اپنی حویلی میں قید کر چکا تھا، اپنے اصولوں پر اپنی دی ہوئی سزائیں بڑھا کر۔ عائش ملک کے گرد وہ گھیرا مزید تنگ کر چکا تھا، مگر وہ چین پھر بھی نہ پا رہا تھا۔ عائش کو جتنی سزا دے رہا تھا وہ کم لگتی تھی۔ وہ اسے مزید تڑپانا چاہتا تھا، مگر کیسے؟ مزید سزا دینا چاہتا تھا، مگر کیا؟ اس نے ہاتھ سے اپنی کن پٹی سہلائی۔ سوال بھی ایک ہی تھا، جواب بھی ایک ہی تھا۔ عائش ملک کی ہر سزا، ہر تڑپ میں سردار زاویار خان زادہ کے لیے راحت تھی۔ وہی راحت، وہی سکون جس کے لیے وہ پچھلے 2 دن سے تڑپ رہا تھا۔ وہ ماننے کو تیار نہ تھا، مگر وہ اس عورت کی قربت کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ عورت جو بے مول تھی، جس کی کوئی حیثیت نہ تھی، وہ آخر کیسے اسے بے سکون کر سکتی تھی؟ مگر جو بے قراری اس کے اندر پل رہی تھی، وہ تو عائش کے لمس کی طلب تھی۔ وہ دانت پر دانت جما گیا۔ انا پرستی غرور جھکنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ اب اس عورت کو اس کمرے میں نہیں لا سکتا تھا۔ وہ اب تا عمر ایسے رکھنا چاہتا تھا، مگر صرف 2 دن ہی اسے 2 صدیاں لگنے لگی تھیں۔ اس زہریلے دھوئیں سے اب اس کا تن من جلنے لگا۔ اپنے اندر وہ ایک ایسی آگ محسوس کر رہا تھا جو کوئی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جل کر کوئلہ ہو رہا تھا۔ عورت تو اس کی سوچ، اس کے ضبط، اس کے غرور کو نگلنے لگی تھی۔ وہ عورت جس کی کوئی حیثیت نہ تھی، اب اس کی بے سکونی کی واحد وجہ بن گئی تھی۔
عائش ملک کی حیثیت تو اس کی زندگی میں وقت کے ساتھ ایک بوسیدہ دیوار کی طرح ہو جانی چاہیے تھی، جس کا رنگ و روغن اتر چکا ہو، مزہ چکھ لیا تھا۔ ان 5 مہینوں میں قطرہ قطرہ اس کی جوانی نچوڑ چکا تھا۔ اب تو اس کی کشش کم ہو جانی چاہیے تھی، اور سردار زاویار کو ایسی عورت کے قرب کی کیوں طلب ہونے لگی؟ وہ بے مول کم حیثیت تو تھی ہی، اب اس کے ساتھ غداری بھی کر چکی تھی۔ وہ عورت اب اس بستر تک رسائی کبھی حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ بات ضرورت کی تھی تو سردار زاویار کے لیے عورتوں کی کمی نہیں۔ وہ اپنے اندر اٹھتے سلگتے جذبوں کو تھپک تھپک کر سلانے کی کوشش میں ناکام ہوا تو استزادیہ مسکرا اٹھا تھا۔ تو عائش زاویار خان زادہ، یہ تھا تمہارا مقام، اور یہی رہے گا۔ تم میری حویلی کے ایک کونے میں کسی بے جان لاشے کی طرح زندگی گزار دو گی، جس کی کوئی حیثیت کوئی وقت نہیں ہوگی۔ سردار زاویار نے چاہا تھا کہ تمہاری سزاؤں میں کمی آ جائے، مگر تم وہ عورت ہی نہیں جس پر رحم کھایا جائے۔ اب ذلت بھری زندگی گزارو گی تم تاعمر۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اس کمرے میں واپس آؤ گی؟ تمہیں اب میرا قرب ملے گا؟ کبھی نہیں۔ تمہارا وجود بے مول ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلتے اپنی ٹانگوں پر گرم کمبل پھیلا گیا تھا۔ سائیڈ لیمپ جلاتے وہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک بار پھر سے وہ بند آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ سیاہ رنگ اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ جس طرح انا غرور حاکمیت اس میں رچ بس گئی تھی، اس طرح سیاہ رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ پہنتا ہی نہ تھا۔ اس کی بے حد سرخ و سفید رنگت پر سیاہ رنگ جچتا بے خوب تھا۔ اس کا عالی شان وارڈروب سیاہ رنگ سے بھرا پڑا تھا، جس میں بے حد مہنگے برانڈڈ سیاہ مردانہ شلوار قمیض لٹکی تھیں۔ اس ڈریسنگ روم میں ہر طرف گلاس الماریاں بنی تھیں، جس میں اس کے ہی دیدہ زیب مردانہ لباس لٹکے تھے۔ اس کی قیمتی گھڑیاں، شوز، چپل، کفلنگز، اس کی ہر چیز ترتیب سے رکھی گئی تھی۔ اس وقت بھی وہ سیاہ کڑکڑاتی شلوار قمیض میں ملبوس تھا، سیاہ مردانہ شال شانوں پر ڈالے ہوئے تھا، چہرے پر وہی ازلی مغروریت سجی جو اس کا خاصہ تھی۔ تیکھے جاذب نظر پرکشش نقوش میں سرخی کی آمیزش تھی۔ سیاہ مغرور آنکھوں میں رت جگے کی سرخی اپنا ڈیرا جمائے ہوئے تھی۔ سردار زاویار خان زادہ نے اپنے چہرے پر اپنے مخصوص انداز میں ہاتھ پھیرتے ہوئے الماری بند کرنے ہی لگا تھا کہ اس کی نگاہ ایک ریک میں طے کیے ہوئے عائش کے چند ملبوسات پر پڑی۔ اس پورے وارڈروب میں صرف اسی ریک میں اس کے کپڑے پڑے تھے۔ اس کے کپڑوں کے لحاظ سے یہ ریک بھی بڑا تھا، اچھی خاصی سپیس بچتی تھی۔ بد رنگ سے بدوضع کپڑے اور ایک سیاہ چادر۔ عائش کا بغیر چادر کے وجود یاد آیا تو اذیت کی لہریں وجود میں اٹھی تھیں۔ وہ پھر سے ریک پر نظریں جما گیا۔ ایک طرف اس کا عام سا لوکل شیمپو اور اس کی کچھ پرسنل چیزیں تھیں۔ زاویار خان زادہ کی نگاہوں کے سامنے لاہور میں 4 کنال پر پھیلا عائش ملک کا بنگلہ آیا تھا، بے حد عالی شان، بے حد وسیع۔ عائش کا کمرہ بے انتہا پرتعیش تھا۔ اس کے کمرے اور واش روم میں نصب وارڈروب، جس میں مہنگے ملبوسات، مہنگے پروڈکٹس کی بھرمار تھی۔ صرف وہ خود نہیں مغرور مرد تھا، کبھی عائش ملک بھی اسی کی طرح مغرور عورت ہوا کرتی تھی، خود پر نازاں۔ مگر اب زاویار کی نگاہ اب ساتھ ہی لٹکے اس کے پرسنل پروڈکٹس اور نائٹیز پر جا ٹھہری تھیں۔ وہ بے حد قیمتی تھیں، آخر کیوں نہ ہوتی؟ سردار زاویار خان زادہ اس عورت کے لیے لایا تھا جو بستر میں اسے سکون پہنچاتی تھی۔ زاویار الماری بند کرتے ہوئے ڈریسنگ روم سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کے بھاری بوٹوں کی دھمک زنان خانے کے لاؤنج میں گونجتی یکدم رکی تھی۔ وہ ٹھہر گیا تھا۔ نگاہیں اس عورت پر جا ٹھہری تھیں جس کی وجہ سے وہ پچھلے 12 دنوں سے سو نہ سکا تھا۔ وہ زنان خانے کے سفید چمکتے ماربل پر پوچھا لگا رہی تھی۔ سر سے ڈھلکی سیاہ گرم شال اس کے وجود کے ساتھ لپٹی تھی۔ سنہرے لمبے بال کمر پر بکھرے تھے۔ زاویار کی نگاہیں اس کے سنہرے بالوں سے ہوتی اس کے پیروں پر جا ٹھہری تھیں۔ وہ اتنی یک سردی میں ننگے پیر تھی۔ وہ پوچھا پاس رکھے بالٹی میں ڈبو کر نچوڑتے فرش پر لگا رہی تھی۔ زاویار خان زادہ نے بے چینی اضطراب سے اپنی بیئرڈ سہلائی۔ 2 دن بعد وہ عائش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سزاؤں میں اس نے خود ہی اضافہ کیا تھا۔ اس پر وہ کام کا بوجھ بڑھا چکا تھا۔ وہ کچن کے علاوہ پوری حویلی کی صفائی ستھرائی کرتی تھی۔ ان 5 مہینوں میں عائش اپنے کمرے کے علاوہ صفائی نہیں کرتی تھی، مگر اب پوری حویلی کی ڈسٹنگ، زنان خانے کے کمروں اور فرش پر پوچھا لگانا
کچن کے ڈھیروں برتن دھونا، آٹا گوندنا، کھانا پکانے والی ملازماؤں کی مدد کرنا۔ زاویار کا سختی سے حکم تھا اس پر رحم نہ کھایا جائے۔ رات دیر تک وہ باورچی خانے میں موجود رہتی تھی۔ کام ختم ہونے کے باوجود وہ کچن میں رہتی تھی۔ کھانے کی مختلف نعمتیں پھر سے اسے چھینی جا چکی تھیں۔ وہ اسے جتنی سخت سزا دے سکتا تھا دے رہا تھا۔ ہو نہ بے مول عورت تم عائش، وہ اسے دیکھتے نخوت سے سر جھٹک گیا تھا۔ مجھ سے چھٹکارا تو نہ پا سکی، مگر ذلت تمہارا مقدر ٹھہری۔ رعونیت سے سوچتے اس کے لبوں پر زہر خند مسکراہٹ آن ٹھہری تھی۔ عائش کو ایسے دیکھ کر اس کے جلتے تڑپتے دل کو راحت سی ملی تھی۔ وہ اپنی سرخی مائل آنکھیں عائش کے بالوں پر ٹکائے ہوئے تھا۔ عجب سے اضطراب نے اس کا احاطہ کیا تھا۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھی پوچھا لگا رہی تھی۔ خوبصورت بدن گرم شال میں چھپا ہوا تھا، مگر اس کی پشت پر بکھرے سنہری کرنیں اس کی خوبصورتی کو عیاں کر رہی تھیں۔ وہ بے چین ہوا تھا، غیرت نے جوش مارا تھا۔ زرق تبریز خان، علیان خان اس حویلی میں موجود تھے۔ کسی کی بھی نگاہ اس کے بالوں پر پڑ سکتی تھی، جن بالوں سے اسے عشق تھا۔ وہ اپنی ہی سوچ پر سرنفی میں سختی سے ہلا گیا۔ اسے اس عورت کی کسی بھی چیز سے عشق نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ صرف وقتی طور پر دل بہلانے کا ذریعہ تھی۔ اب تو وہ نشہ و خمار بھی اتر چکا تھا۔ اسے اب اس عورت میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ اس کے بالوں پر نگاہیں جمائے مختلف تعویلیں گھڑ رہا تھا۔ عائش، زاویار کی سرد پکار پر عائش نے گردن موڑے اسے دیکھا۔ سمندری آنکھیں سیاہ آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ چادر سر پر لو۔ عائش اس کے حکم کی تعمیل کرتے چادر سر پر اوڑھتے پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ بھڑ بھڑ جلنے لگا تھا۔ اسے ایسے دیکھ کر جو راحت ملی تھی اب رگ و جاں میں شعلے سے دہکے تھے۔ اسے تو لگا تھا کہ عائش ملک ٹوٹ گئی ہوگی، بکھر گئی ہوگی اس ذلت پر، ان سخت سزاؤں پر، مگر اس کی آنکھیں تو سرد و سپاٹ تھیں، جہاں ہلکی سی نمی تک نہ تھی، نہ ہی اذیت، نہ کوئی شکوہ۔ وہ اس کی سمندری آنکھوں میں شکوے کی گہری رمق دیکھنے کا تمنائی تھا، مگر وہاں تو کچھ نہ تھا۔ نیلی آنکھیں تو ہر جذبے، ہر احساس سے آ رہی تھیں۔ وہ عورت ہمیشہ اسے اپنی بے نیازی سے مات دیتی تھی، آج بھی مات دے چکی تھی۔ وہ انا، خودداری اور غرور کی اس بساط میں شاہ مات کھا چکا تھا۔ اب کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح وہ بلبلا رہا تھا۔ وہ اسے ریزہ ریزہ کرنا چاہتا تھا، مگر خود ریزہ ریزہ ہو کر بکھر رہا تھا۔ وہ اسے ٹوٹ کر بکھرتے اپنے قدموں میں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ روتے گڑ گڑاتے اس سے اپنے کیے کی معافی مانگے اور وہ ترس کھا کر اسے معاف کر دیتا، اسے اپنے کمرے، اپنے بستر میں جگہ دے دیتا، مگر اس کے چہرے پر نہ اذیت تھی نہ پشیمانی تھی۔ آخر کس چیز کا غرور تھا اس عورت کو؟ وہ تو اس کی سزائیں معاف کرنا چاہتا تھا اور کر بھی رہا تھا۔ پھر بھی یہ عورت اسے دھوکہ دے کر اس کی پناہوں سے بھاگ گئی۔ اسے تو سردار زاویار کے سحر انگیز شخصیت کے آگے اپنا دل ہار دینا چاہیے تھا، اپنا آپ ہار دینا چاہیے تھا۔ آخر وہ اس کا محرم جو ٹھہرا تھا، وہ عورت جس کے وجود پر اپنا لمس چھوڑنے والا وہی تو پہلا مرد تھا۔ اس خالی کورے کاغذ اور ایک صاف سلیٹ پر آخرکار کیوں اس کا نام اب تک نہ لکھا گیا تھا؟ آخر عائش ملک کو خود پر کس بات کا غرور تھا؟ تھی تو ایک عورت ہی، بے بس، بے مول، کم حیثیت۔ کیا اسے اپنی خوبصورتی پر غرور تھا؟ یہ سوال ذہن میں آتے زاویار کی نگاہ لاؤنج کی دیوار پر نصب فینسی مرر پر جا ٹھہری۔ اونچا لمبا قد، چوڑے شانے، چٹانی سینہ، سرخ و سفید رنگت، تیکھے نقوش، وہ بے انتہا خوبصورتی کا مالک تھا۔ پھر عائش ملک کو اپنی ہی خوبصورتی پر اتنا ناز، اتنا غرور کیوں تھا؟ وہ چبھتی نگاہوں سے اسے دیکھتے بھڑکتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ اب کہاں وہ خوبصورت رہی تھی؟ وہ اسے بغور دیکھتے رعونیت سے طنزیہ مسکرایا۔ پھیکی سی رنگت، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اور خوبصورت جسم۔ وہ بھی آہستہ آہستہ اپنی کشش کھو رہا تھا۔ کہاں وہ جسم رہا تھا جو شروع میں تھا؟ بھرا بھرا بلدار قیامت خیز سراپا۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ سچ تھا، عائش ملک ان 5 مہینوں میں اپنی کشش کھو چکی تھی، مگر پھر بھی اس عورت کا نشہ، اس عورت کا ہی خمار کیوں اس کے حواسوں کو جکڑے ہوئے تھا؟ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت عورت اسے مل سکتی تھی، پھر وہ کیوں اس عورت کے قرب کے لیے تڑپ رہا تھا؟ وہ پھر سے ہنکار بھرتا سر جھٹک گیا تھا۔ کتا بھی پال لو، اس سے بھی انسانیت ہو ہی جاتی ہے۔ عائش ملک تو پھر بھی اس کی عورت تھی، اس کی محرم۔ دماغ نے ایک اور تعویل گھڑی۔
اپنی ہی کھڑی ہوئی تعویل پر وہ پرسکون سا ہوا، یا پھر خود کو پرسکون کرنے کی ناکام سعی کی۔ یہ تو طے تھا، عائش کو وہ اب اپنے بستر میں جگہ نہیں دے سکتا تھا۔ اس کا مقام اس کی نظروں میں ملازماؤں سے بھی بدتر ہو چکا تھا۔ وہ کب سے کھڑا اسے سلگتی نگاہوں سے دیکھتے خود ہی جزا سزا کر رہا تھا۔ زاویار کا بس نہیں چل رہا تھا، یہاں کی ہر چیز اپنے پیروں تلے مسل کر رکھ دے، عائش کو ایک چونٹی کی طرح مسل دے۔ اپنی شکست برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بے نیاز سی بنی فرش کو اس پوچے سے رگڑ رگڑ کر صاف کر رہی تھی، جیسے یہ کام ازل سے کرتی آ رہی ہو۔ شال ایک بار پھر سے اس کے سر سے پھسلی تھی۔ اس کے قریب جانے کا جواز مل گیا تھا۔ وہ اسی لمحے ایک ہی جست میں اس تک آن پہنچا، پنجوں کے بل بیٹھتے اسے اس کے شانوں سے سختی سے جکڑ گیا تھا۔ ایک بار پھر سے سمندری کانچ سی آنکھیں سیاہ رعونیت سے بھری آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ ان سمندری بے پناہ خوبصورت آنکھوں میں سوال تک نہ تھا۔ وہ اسے ایک مورت کی طرح دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ ایک مورت کی طرح ہی اپنی نگاہیں اس کی آنکھوں میں گاڑے ہوئے تھی، جہاں اسے اپنی دہشت تک دکھائی نہ دی تھی۔ کیا کہا ہے میں نے؟ یہ شال سر سے نہ اترے۔ وہ دانت پر دانت جمائے اس کے شانوں کو بے دردی سے جھنجھوڑ گیا تھا۔ عائش اسی لمحے اپنے بالوں کو شال سے ڈھک گئی تھی۔ یہ بال کیوں کھولے ہیں تم نے ہاں؟ اب وہ پھر سے اس پر برس رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ عائش کے اگلے پچھلے گناہ کھنگالتے اسے رکیت ڈالے۔ غصہ اشتعال اس کے گناہوں پر نہیں بلکہ اس کی بے نیازی پر تھا اور اپنی بے قراری پر تھا۔ کیا پوچھ رہا ہوں؟ وہ اس کی خاموشی پر غورا اٹھا۔ آئندہ باندھ کر رکھوں گی۔ آواز میں نہ لرزش نہ بھیگا پن، وہ اندر تک جل کر سیاہ کوئلہ ہوا۔ بہت شوق ہے اپنی خوبصورتی دکھانے کا ہاں؟ دل نہیں بھرا 10 دن میرے دشمن کی حویلی میں ٹھہر کر؟ وہ اسے اس کی سنگین غلطی یاد کرواتے تیج سے بھڑکا تھا۔ مقابل کا یہ گناہ بھی تو اس کے اندر جلتے بھانبڑوں میں اضافہ کر دیتا تھا۔ وہ اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر آگ تو لگی تھی جس میں وہ دن رات جلتا تھا۔ آئندہ نہیں ہوگا، اس پاٹ انداز میں بولی تھی۔ آئندہ نہیں ہوگا، عائش کے لفظ دہراتے وہ ہنسا تھا۔ اب تم کبھی کھلا آسمان نہیں دیکھ سکو گی، کجا کے یہاں سے بھاگنا تو دور کی بات ہے۔ رات کو بھی اب آنکھیں کھول کر سوتا ہوں۔ جس کی تم جیسی عورت ہو وہ مرد آخر سو بھی کہاں سکتا ہے؟ وہ اسے کاٹ دار نگاہوں سے دیکھتے کہہ رہا تھا۔ نگاہیں کاٹ دار تھیں مگر لہجے میں شکوہ پنہاں تھا۔ جانتی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے گناہ کیا ہے اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر۔ کیا تمہیں ایسا کرنا چاہیے تھا؟ اپنے لفظوں میں چھپی شکست وہ خود بھی محسوس نہ کر پا رہا تھا۔ اس کے ہر لفظ میں، ہر جملے میں عائش کو گناہ گار ٹھہرانا نہیں تھا بلکہ اسے احساس دلانا تھا کہ غلطی اس نے کی ہے۔ اب وہ جھک جائے، وہ ٹوٹ جائے۔ مگر مقابل تو ڈیڑھ بنی اسے خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ عائش زاویار خان زادہ، یاد رکھنا، اب کی بار ایسی غلطی ہوئی نہیں، تمہاری کھال ادھڑی نہیں۔ جب تک زندہ رہو گی میری ملکیت بن کر، اور تم میری ملکیت میں آئی اب بے ضرر سی چیز ہو جس پر اب میں کبھی التفات بھری نگاہ نہیں ڈالوں گا۔ عائش کے لبوں پر اب کی بار مدھم سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اسے پھر پتہ ہی نہ تھا، جسے وہ سزا کہتا تھا اس کے لیے انعام تھی۔ اسے چاہیے بھی نہیں تھی یہ التفات بھری نگاہ۔ وہ دل ہی دل میں ہنکار بھرتی فرش پر پوچھا لگانے لگی۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی معدوم ہوتی مسکراہٹ میں چھپے مفہوم نے زاویار خان زادہ کو ہی رکیت ڈالا تھا۔ اسے رکیتنے کی خواہش لیے وہ خود ہی رکیت گیا تھا۔ وہ کھڑے ہوتے، گہرے سانس لیتے ضبط سے مٹھیاں بھیج گیا۔ بس نہ چلا تو اس نے عائش کے قریب پڑی بالٹی کو پوری قوت سے ٹھوکر ماری۔ بالٹی الٹ کر دور جا گری تھی۔ گندا پانی فرش پر بکھر گیا تھا۔ وہ خون اشام نگاہیں عائش پر گاڑ گیا۔ وہ خاموشی سے اب فرش پر بکھرے پانی کو پوچے میں جذب کرتی اس بالٹی میں نچوڑ نچوڑ کر ڈال رہی تھی۔ اسے جیسے فرق ہی نہ پڑتا۔ زاویار خان زادہ اگر مزید وہاں ٹھہرتا اس کے دماغ کی شریانیں شاید پھٹ جاتیں۔ وہ تیز تیز قدموں سے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے بھاری قدم پھر سے رک گئے تھے۔ غصہ اودھ کر آیا تھا، مگر اس بار غصہ عائش پر نہیں کسی اور پر آیا تھا۔ زنیشا پلم کلر کے فلیپر نما ٹراؤزر پر بے حد شور سی شرٹ پہنے ہوئے تھی، جس پر بڑا سا نیٹ کا اور گینزا کا دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ لائٹ سے میک اپ کیے ہوئے وہ لاؤنج میں آئی تھی۔ پانی کا گلاس پکڑے اس کی چمکتی نگاہیں
عائش سے ہوتے زاویار پر جا ٹھہری تھیں جو داخلی دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہوئے تماشے کو دیکھ چکی تھی۔ زنیشا نے گلاس سے پانی فرش پر پھینکا۔ عائش اسے بھی صاف کرو۔ زنیشا کی کھنکدار آواز کافی اونچی تھی، جسے سنانا تھا وہ سنا چکی تھی۔ زاویار خان زادہ رخ پلٹتے زنیشا پر قہر بار نگاہ ڈال گیا۔ زنیشا پر غصہ آیا تھا، اس سے کہیں زیادہ غصہ عائش پر آیا تھا جو خاموشی سے زنیشا کے قدموں میں گرا پانی صاف کر رہی تھی۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ تیزی سے عائش کی طرف بڑھا۔ زنیشا کے قدموں میں پوچھا لگاتی وہ برداشت نہیں ہوئی تھی۔ ایسے لگا تھا اس کی اپنی چادر کسی کے قدموں میں پڑی ہو۔ وہ عائش کے قریب آتے اسے بازو سے جکڑے کھڑا کر گیا۔ اپنی سیاہ سرد آنکھیں زنیشا کی آنکھوں میں گاڑی۔ اپنی حد میں رہو، خبردار، عائش کو حکم دیا۔ وہ اپنی شہادت کی انگلی اٹھائے تنبیہی انداز میں وارن کرتے بولا، کیوں نہیں دے سکتی جیٹ جی؟ زاویار کو جیٹ کہنے پر زنیشا ہنسی دبانے کے چکر میں سرخ پڑی تھی۔ زاویار کا دل ملاتا چہرہ اسے مزہ دے گیا تھا۔ وہ تالی بجاتے کھلکھلائی، اف سوری جیٹ جی۔ وہ ہنسی روکتے بمشکل بولی، پاکستان میں شوہر کے بڑے بھائی کو جیٹ ہی تو بولتے ہیں۔ ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں زنیشا کی آنکھوں سے پانی نکل آیا تھا۔ پاکستان میں چھوٹے بھائی کی بیوی کو بھابھی بولتے ہیں، مگر تم اس لائق نہیں کہ تمہیں کسی بھی رشتے سے پکارتے عزت دی جائے۔ آئندہ عائش کو حکم نہ دینا، سمجھی تم؟ وہ تنبیہی انداز میں پھنکارا۔ آئی ڈونٹ مائنڈ، مجھے فرق نہیں پڑتا آپ لوگ مجھے عزت دیں یا نہ دیں، کیونکہ میں خود یہاں کسی کو عزت نہیں دیتی۔ زنیشا نے زاویار کی آنکھوں میں دیکھتے تمسخراتی لہجے میں کہا۔ زاویار عائش کی کلائی سختی سے جکڑے ہوئے زنیشا کے مقابل کھڑا تھا، عائش پر اپنی گرفت مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ یہاں پھر کیوں ہو؟ اس سے پہلے زنیشا جواب دیتی زاویار کی آواز گونجی تھی، اس سوال کا جواب جس دن مجھے مل گیا، میں اس دن تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم اپنی پہچان بھول جاؤ گی۔ زاویار کی دھمکی پر زنیشا کے لبوں سے ہنسی کا فوارہ پھوٹا تھا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنستی ہی چلی گئی تھی۔ ہنسی اتنی شدید تھی وہ صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ زاویار اسے خون اتری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ مقابل اس کے بھائی کی عزت نہ ہوتی وہ اس کا حشر بگاڑ دیتا۔ وہ اس کے عورت ہونے پر نہیں، اپنے اور اس کے درمیان رشتے پر خاموش تھا۔ آئی ایم سو سوری، وہ ہنسی روکتے بمشکل بولی تھی۔ مجھے جوکس پر بہت ہنسی آتی ہے، ہنسی روکنا میری برداشت سے باہر ہے۔ آپ نے تو اتنا بڑا فلیکس مارا ہے، میں کیا کہوں؟ وہ ابھی بھی ہنسی ضبط کرنے کے چکروں میں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے زاویار کے مقابل آن کھڑی تھی۔ سردار زاویار خان زادہ، تم ہو اس چھوٹے سے گاؤں کے سردار۔ آتے ہوں گے تمہاری سربراہی میں ایسے ہی کئی گاؤں جہاں تمہارا راج، تمہارا قانون چلتا ہے۔ ڈرتے ہوں گے تمہارے کمی کمین، تمہارے ملازم، تمہارا بھائی زرق اور ونی میں آئی ہوئی تمہاری بیوی۔ وہ 2 قدم چلتے اپنے اور زاویار کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ بھی مٹا چکی تھی۔ مگر تمہارے سامنے کھڑی لڑکی زنیشا زرق خان زادہ نہیں، بلکہ زنیشا ارشمان شاہ ہے۔ گرین کارڈ ہے میرے پاس، امریکہ کی نیشنلٹی ہے میرے پاس، بزنس ٹائکون ارشمان شاہ کی اکلوتی وارث ہوں، تم سے کہیں زیادہ اونچی ہوں۔ جہاں میں ہوں وہاں مجھے تم سب بونے نظر آتے ہو۔ اتنے سے اس نے 2 انگلیوں اور انگوٹھے کو جوڑتے کہا، اور میں کوئی دھمکی نہیں دوں گی، میں دھمکی نہیں دیتی، میں صرف وارن کرتی ہوں۔ جب سب کچھ جل کر سیاہ ہو جاتا ہے پھر بھی اگلے بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ میں وار کر چکی ہوں، اس لیے آئندہ مجھے دھمکی مت دینا۔ تم تو شاید اس رشتے کا لحاظ کر لو جو میرے اور تمہارے بیچ ہے، مگر میں اس کا بھی نہیں کروں گی۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں مسکرائی تھی۔ میں پہلے وارن کرتا ہوں تاکہ وہ انسان میرے شر سے خود کو بچا لے، مگر کیا ہے نا، انسان ہے ہی ازل سے ڈھیٹ، تم بھی ڈھٹائی کی ہر حد پار کر لو۔ جس دن میں وار کروں گا تمہارا یہ گرین کارڈ بھی کچھ نہیں کر سکے گا، اور فکر نہ کرو، میں تمہارے اور اپنے بیچ کے رشتے کی بہت پرواہ کرتا ہوں۔ جس دن تم پر وار کروں گا اس دن تمہارا میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ زاویار خان زادہ بھی ٹھنڈے لہجے میں مسکرایا تھا۔ لیٹس سی، زنیشا سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ کندھے اچکاتی مسکرائی تھی۔ زاویار کی آخری لائن زنیشا کو سوئی کی طرح چبھی تھی۔ آئندہ عائش پر حکم چلانے کی غلطی نہ کرنا، ورنہ میں تمہیں اس حویلی سے باہر پھینکوں گا۔ زاویار دھمکیاں میں اس لہجے میں غرایا تھا۔ عائش نے زاویار کی گرفت سے خود کو چھڑوانے کی سعی کی، وہ مزید سختی سے اس کی کلائی جکڑ گیا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے میرے حکم دینے یا نہ دینے سے؟ ہے تو یہ ونی میں آئی ہوئی بے ضرر سا وجود،
ابھی یہاں کی صفائی کر کے میرے کمرے کی صفائی کرے گی، پھر بابا کے کمرے کی بھی صفائی کرے گی۔ بابا کا کمرہ یعنی تبریز خان کا کمرہ۔ اس نے تبریز خان پر زور دیا۔ اس کا نشانہ نشانے پر لگا تھا۔ مقابل کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ بھنموں کے بیچ گہری شکن آن ٹھہری تھی۔ وہ عائش کی کلائی پر گرفت مضبوط کرتے اسے دیکھنے لگا۔ عائش نگاہیں جھکائے کھڑی تھی۔ تم چچا کے کمرے کی صفائی کرتی ہو؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ پوری حویلی کی صفائی کرنے کا حکم ملا تھا۔ آپ کے چچا کا کمرہ حویلی میں ہی آتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتے نگاہیں اٹھائے زاویار کو دیکھنے لگی، جس کا خون چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ چچا تھے جب تم کمرے میں گئی تھی؟ اس کی آواز مدھم تھی مگر ضبط کی حدوں پر تھا۔ نہیں، عائش نے ایک لفظی جواب دیا۔ آئندہ تم کچن سے باہر نہیں نکلو گی، یہ صفائی نہیں کرو گی۔ وہ پوری قوت سے ایک بار پھر سے بالٹی کو ٹھوکر مار گیا۔ بالٹی ایک بار پھر سے الٹ کر دور جا گری تھی۔ زاویار کی گردن کی رگیں بری طرح سے پھول رہی تھیں۔ عائش تبریز خان کے کمرے میں گئی۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ چلی جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، ورنہ تمہاری کھال ادھیڑ ڈالوں گا۔ وہ عائش کو خون خوار نگاہوں سے دیکھتے چیخا تھا۔ عائش تیز تیز قدموں سے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ راستے میں آئی ہوئی ہر چیز کو ٹھوکر مارتے ہوئے زنان خانے کا داخلی دروازہ عبور کر گیا۔ اپنے ہی چچا پر اعتبار نہیں، اسٹرینج۔ زنیشا گہرا سانس بھرتے مسکرائی تھی۔ دوسرے لمحے وہ میز پر پڑا شیشے کا گلاس پوری قوت سے زمین پر مار گئی تھی۔ گلاس چکنا چور ہوا تھا۔ زاویار تبریز عالیان کو دیکھتے خون میں ابال اٹھنے لگتے تھے۔ وہ اپنی پیشانی مسلتے خود پر قابو پانے لگی۔ لیک وینٹرن کی سخت پرت آج بھی آئینے کی طرح چمک رہی تھی۔ رات کے پچھلے پہر کی خاموشی میں لیک وینٹرن بھی محل کی طرح پراسرار دکھائی دے رہی تھی۔ روشنیوں سے جگمگاتا شہر رات کی تاریکی میں بے انتہا سرد تھا۔ سیاہ رنگ کی مرسڈیز بلٹ پروف کھڑکیوں کے ساتھ نیون لائٹس کے نیچے آہستگی سے چلتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں پھیلائے ان روشنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ پچھلے 12 دنوں سے بلڈ تھرسٹ بیسٹ اسے قید کیے ہوئے تھا۔ سارا دن وہ کمرے میں تنہا گزار دیتی تھی۔ ایلا سے بات کرنے تک کی اجازت نہ تھی۔ رات ہوتے ہی اسے نیند آ گھیرتی تھی۔ صبح تک اسے خبر نہ ہوتی وہ کہاں ہے۔ حاکم خان آریان کے پاس ہے، اس کے علاوہ اسے کچھ خبر نہ تھی۔ وہ سامنے آتا ہی نہ تھا۔ وہ اس سے کوئی سوال کرتی۔ سفید محل کے باہر سیکیورٹی سخت تھی۔ تہہ خانے کی طرف جاتے تمام راستے بند کر دیے گئے تھے۔ وہ اسی محل میں زخمی بے بس پرندے کی مانند پھڑ پھڑا کے رہ گئی تھی۔ آج ایلا اسے باہر لائی تھی۔ محل کے باہر آج سیکیورٹی کم تھی۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ آریان اپنی پوری پلٹن کے ساتھ کسی خاص مشن پر گیا ہے۔ یہ شہر صرف ان کا ہے جن کے ہاتھ خون سے رگے ہوں مگر دامن پھر بھی صاف ہو۔ ایلا کی بھیگی آواز پر زرمش گردن موڑے اسے دیکھنے لگی۔ گھٹنوں سے اوپر جالی دار ریڈ اسٹائلش شرٹ پہنے ہوئے تھی جس کی بیک پر کچھ نہ تھا، نہ ہی آگے کچھ تھا۔ وہ بے انتہا ریویلڈ ہو رہی تھی۔ وہ آگے پیچھے بھی اسی طرح کی ڈریسنگ کرتی تھی مگر آج کی ڈریسنگ بے انتہا خطرناک تھی۔ اتنی خطرناک کہ کسی بھی مرد کو چاروں شانے چت کرتے اس کے قدموں میں جھکا دے۔ اس کے سرخ رنگ کے کرلنگ بال کھلے تھے، لبوں پر بھڑکتی سرخ لپسٹک لگائے ہوئے تھی۔ وہ تو دعوت نظارہ بنی ہوئی تھی۔ سینے پر بھر بھر کر گولڈن جیلی گلیٹر مساج لگایا ہوا تھا۔ زرمش کی نگاہوں میں اس کے لیے ناگواری نہ تھی، نہ اسے جانچنے کا کوئی آلہ۔ ایلا اسی کلچر کا حصہ تھی۔ اسے یہ سب زیب دیتا تھا، شاید یہی سب سوٹ کرتا تھا۔ ہاں مگر زرمش کو اس سے کوئی ہمدردی بھی نہ تھی۔ اسے ایلا کے ان آنسوؤں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ایلا کھڑکی سے باہر دیکھتے روتی ہی جا رہی تھی۔ زرمش پھر سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ان کے پیچھے ایک گارڈز کی گاڑی بھی تھی جو بطور خاص ایلا کے تھے۔ آج اسے آریان کا کوئی گارڈ نظر نہیں آیا تھا۔ تم جانتی ہو میرے ساتھ کتنا برا کیا گیا؟ ایلا کا لہجہ لرز رہا تھا۔ زرمش نے اسے دیکھا، وہ رو رہی تھی مگر وہ کہیں سے بھی دکھی نہیں لگ رہی تھی۔ آخر کیوں دنیا کا ہر مرد عورت سے ہی بدلہ لیتا ہے؟ مجھے نوچا گیا، مجھے مارا گیا۔ ایلا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں مگر زرمش کو ان میں درد نظر نہیں آیا تھا۔ کرپٹون میرا باپ تھا، جو اس نے کیا وہ اس نے کیا، میرا آخر کیا قصور تھا؟ اس کی سزا میرے جسم کو کیوں ملی؟ کیا میں تھی اس سب کے پیچھے؟ وائی می زرمش، وائی آلویز اس؟ ایلا کی آواز میں ایک آتش فشاں دہک رہا تھا مگر نیلی سی خوبصورت آنکھوں میں چمک تھی۔
I am tired of being just a body, a price men pay for each other's revenge. زرمش اس کے ایکسپریشن بغور دیکھتے نگاہیں پھیر گئی تھی۔ زرمش اس کی انگریزی اور اردو بولنے پر ہی داد دے سکتی تھی۔ اگر اداکار ہوتی تو یقیناً آسکر ایوارڈ جیتتی۔ زرمش کو اس کی اداکاری سے کوئی غرض نہ تھا۔ ایلا نے زرمش کو ایک نگاہ دیکھتے اپنے آنسو استزائیہ انداز میں چنے تھے۔ جیک زرمش کو سارا دن کمرے میں قید کر کے رکھتا تھا اور رات ہوتے ہی زرمش کے کھانے میں نیند کی دوائی ملا دی جاتی تھی۔ جیک رات گہری ہوتے زرمش کے کمرے میں چلا جاتا۔ آخر جیک کو اس لڑکی میں ایسا کیا نظر آتا تھا جو اس میں نہیں تھا؟ کسی بھی لڑکی کے قریب نہ جانے والا جیک اس لڑکی پر آخر کیوں مرتا تھا؟ اسے زرمش عام سی لڑکی لگی تھی، اس سے زیادہ خوبصورت وہ خود تھی۔ جیک کے ایک اشارے پر زرمش سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں اس کے کمرے کی زینت بن سکتی تھیں۔ آخر جیک بھی تو باقی مافیا کنگ کی طرح لڑکیاں سپلائی کرتا تھا۔ یہاں جسم بیچنا، جسم خریدنا عام بات تھی، تو پھر یہی لڑکی کیوں؟ وہ بھڑ بھڑ جلتے زرمش پر اپنی نگاہیں ٹکائے ہوئے تھی۔ وہ کلفٹون کی بیٹی تھی، اس کا بھی اس شہر پر ابھی سکہ چلتا تھا، بہت سے لوگ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھے۔ مگر جیک آخر کیا اس سے چھپا رہا تھا؟ یا جیک اصل میں کون تھا؟ جیک یا کوئی اور؟ آج جیک کسی ڈیل کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ ڈیل کچھ زیادہ ہی ضروری تھی، اس لیے گارڈز کی تعداد بہت کم تھی۔ جو تھی وہ کب سے ایلا کے غلام ہو چکے تھے۔ وہ صرف زرمش سے کچھ حقیقت جاننا چاہتی تھی، جیک کی سچائی۔ اگر جیک ہی کلفٹون کا قاتل ہوا تو وہ اپنے ہی پیار کو بے رحم موت دینے سے پیچھے نہ ہٹتی۔ جیک پر شک اسے تبھی ہو گیا تھا جب زرمش اس محل میں آئی تھی۔ جیک جیسا انسان جسے عورت منٹوں میں دستیاب ہو جائے، وہ کسی دوسری عورت کے قریب جانا تو دور کی بات، اپنی پسندیدہ عورت کے قریب بھی نہیں جاتا تھا۔ اتنی شرافت ان کی دنیا میں ناممکن تھی۔ وہ مشروب جو انسان ہونا ہی بھلا دیتا تھا۔ وہ حلق میں اتارنے کے بعد جیک آخر کیسے خود پر کنٹرول رکھ پاتا تھا؟ کچھ تو عجیب تھا جیک میں، جو آج تک اس نے کسی دوسرے مرد میں نہیں دیکھا تھا۔ مرسڈیز کا رخ اب ساؤتھ بلاک کی طرف تھا، جہاں کلب برکا مافیا زون A7 کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ وہ سرحد جہاں دوستی موت سے زیادہ خطرناک اور دشمنی صرف ایک گولی کی دوری پر ہوتی ہے۔ وہ کلب جہاں صرف ایلا کا راج تھا، جو ایلا کی ملکیت تھی، مگر جیک کو اس کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ کلب کی نیون لائٹس دھند میں لپٹی فضا تھیں، موسیقی دھیمی تھی، کلب میں ہجوم ہنس رہا تھا، ناچ رہا تھا۔ زرمش نے جیسے ہی کلب میں قدم رکھا، نظریں پلٹ پلٹ کر اسی کو دیکھنے لگیں۔ سیاہ پیروں تک آتے فل گاؤن میں ملبوس تھی، سینے پر چھوٹا سا گرم شال لپیٹے ہوئے تھی، الجھے بال کمر پر بکھرے تھے۔ بنا کسی میک اپ میں بھی وہ سب کی توجہ کا مرکز بن چکی تھی۔ یہاں وہی ایک ایسی لڑکی تھی جو مکمل لباس میں تھی، جو دکھ رہا تھا وہ بھی چھپائے ہوئے تھی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ تم سب سے الگ ہو، تمہیں لوگوں میں جانا چاہیے۔ وہ زرمش کو بازو سے جکڑے ایک ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ ایلا کے گارڈ ارد گرد کھڑے ہو چکے تھے۔ زرمش کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں۔ آریان کا کوئی گارڈ ادھر نہیں تھا۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگیں، مگر وہ ضبط سے بیٹھی ہوئی تھی، اپنی گھبراہٹ ایلا پر ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ ایلا اور اس کلب سے اسے خوف آنے لگا تھا۔ یہ میوزک کا شور، آدھے ادھورے لباس میں ناچتی لڑکیاں، ان لڑکیوں سے لپٹے مرد، نشے میں دھت، وہ جو کچھ کر رہے تھے۔ زرمش کان کے لوؤں تک سرخ پڑ رہی تھی۔ تم جیک سے کہاں ملی؟ ایلا نے مسکراتے ہوئے زرمش کے سامنے ڈرنک کا گلاس رکھا۔ میں ڈرنک نہیں کرتی۔ زرمش کی آواز کپکپائی تھی۔ ایلا کی خوبصورت ہنسی گونجی تھی۔ یہ وہ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو، یہ سافٹ ڈرنک ہے جان۔ وہ زرمش کے قریب ہوتے سرگوشی نما آواز پہ مسکرائی تھی۔ زرمش گھبراتے ہوئے گلاس اپنے کپکپاتے ہاتھوں میں جکڑ گئی تھی۔ ایلا اس سے کیا چاہتی تھی وہ سمجھ گئی تھی۔ وہ کبھی بھی آریان کا کوئی سیکرٹ ریویل نہیں کر سکتی تھی۔ آریان سے دغا مطلب اپنے ملک سے دغا۔ زرمش کے کپکپاتے ہاتھ گلاس پر جمے تھے۔ اسے ایلا کے ساتھ یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اسے اب اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ کلب کا یہ ماحول دیکھ کر اس کی پیشانی پر پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ تم یہ پی لو زرمش، تمہیں اچھا لگے گا، یہاں تھوڑی گرمی ہے۔ ایلا نے گلاس اٹھاتے زرمش کے لبوں سے زبردستی لگایا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زرمش کو کچھ گھونٹ بھرنے پڑے تھے۔ وہ ایک ٹھنڈی کولڈ ڈرنک ہی تھی۔ زرمش کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ گلاس تھامے خود ہی گھونٹ گھونٹ بھرنے لگی۔ کلب کی فضا بے حد گرم تھی۔
الکحل کا مزہ لیتے لڑکیاں وہ آدھا ادھورا لباس بھی اتارنے کے لیے بے چین ہو رہی تھیں۔ زرمش پسینے میں بھیگے وہ گلاس ایک ہی جست میں حلق میں انڈیل گئی تھی۔ اس مشروب کو پینے کی دیر تھی۔ زرمش کو اپنے وجود میں سوئیاں چبھتی محسوس ہوئی تھیں۔ سب کچھ اتار دینے کو دل چاہا۔ وہ پسینے سے تر ہوتے اپنے چھوٹے سے اسٹال کو مزید مضبوطی سے خود پر لپیٹ گئی تھی۔ ایلا کے لبوں پر چھائی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ڈرنک میں نشہ آور گولیاں ڈالی گئی تھیں۔ زرمش پر ان کا اثر ہو رہا تھا۔ بتاؤ جیک کون ہے؟ ایلا اس کی طرف جھکتے مسکرائی۔ وہ بلڈ تھرسٹ بیسٹ ہے، بہت زور سے کاٹتا ہے۔ زرمش نے بچوں کی طرح نچلا لب نکالے کہا۔ کہاں کاٹتا ہے؟ ایلا نے جلتے ہوئے پوچھا۔ یہاں۔ زرمش نے گال پر انگلی رکھی، جہاں ابھی تک آریان کی شدت کا نشان تھا۔ ایلا کے خون میں شرارے دیکھے تھے۔ یہ بلڈ تھرسٹ بیسٹ کون ہے؟ ایلا نے ملائمت سے پوچھا۔ وہی جو بہت زور سے تھپڑ مارتا ہے۔ زرمش نے آنکھیں جھپکائیں۔ تمہیں مارا بھی ہے اس نے؟ ایلا نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ بہت زور کے تھپڑ مارے ہیں اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ وحشی درندے نے۔ زرمش لب پھیلائے رونا شروع ہو چکی تھی۔ کیا کیا تھا تم نے؟ ایلا حیران تھی۔ اس لڑکی پر مرنے والا جیک کیوں اس پر ہاتھ اٹھائے گا آخر؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ زرمش دائیں بائیں سر ہلاتے ٹیبل پر چڑھتے کھڑی ہو گئی۔ سنو، سب سنو، وہ چیخی تھی۔ ایلا کے اشارے پر میوزک بند ہو گیا تھا۔ سب کا تھرکنا بند ہوا۔ سب زرمش کو ہی دیکھ رہے تھے۔ مرد بڑی گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اتنا چھپا حسن پہلی بار دیکھا تھا۔ بلڈ تھرسٹ بیسٹ ظالم ہے، درندہ ہے، بہت درد دیتا ہے۔ وہ نشہ آور گولیوں کے نشے میں دھت چیخ رہی تھی۔ میں اس سے پھر بھی۔ وہ یکدم سب کو دیکھتے ہنسنے لگی تھی۔ شش، کیوں بتاؤں؟ یہ تو سیکرٹ ہے۔ وہ ہونٹوں پر انگلی رکھے ہنسنے لگی تھی۔ اس کی ہیزل گرے آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کی اداسی اور مسکراہٹ نے بہت سے دل دھڑکائے تھے۔ اگر وہ ایلا اور اس کے گارڈ کے بیچ نہ کھڑی ہوتی تو وہاں کھڑا ہر مرد زرمش کی طرف ضرور بڑھتا۔ آدھے ادھورے کپڑوں والی لڑکیوں میں اب کوئی دلچسپی نہ رہی تھی۔ آریان کی سیاہ بڑی سی گاڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ پیچھے بیٹھا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر اذلان سکندر بیٹھا ہوا تھا۔ آگے پیچھے گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ ان کے مشن کا آخری حصہ آج تکمیل پانے جا رہا تھا۔ اس کے بعد آج ہی زرمش کے ساتھ ان دونوں نے پرائیویٹ جیٹ میں یہاں سے چلے جانا تھا۔ اس سے پہلے حاکم خان کو بھی تو موت دینی تھی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے آریان کے لب مسکرائے تھے۔ آج رابرٹ، جو کرفٹون کا ساتھی تھا، اس پر گھیرا تنگ کرنا تھا۔ خوش قسمتی سے ابھی تک آریان کو سب جے کے سمجھ رہے تھے۔ جے کے کہاں تھا کوئی نہیں جانتا تھا، وہ شاید مر چکا تھا۔ مگر حیران کن بات یہ تھی کہ جے کے کی موت کی خبر بھی کسی کو نہ ہو سکی تھی۔ آریان گہرا مسکرایا تھا۔ جے کے جیسا بھی تھا مگر تھا ایسا ہی۔ اس نے اپنی ایسی بے درد موت بھی کسی کی نگاہوں میں نہیں آنے دی تھی۔ وہ ہمیشہ امر رہنا چاہتا تھا۔ آریان کا کہکا گونجا۔ تم مرنے کے بعد بھی امر ہو جے کے عرف آدم خان۔ اس کے فلک شگاف کہکے گاڑی میں گونجتے جا رہے تھے۔ اذلان سکندر نے بیک ویو مرر سے اسے خشمگین نگاہوں سے گھورا تھا۔ اس کا 12 دن بعد بھی آریان پر غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، نہ کبھی ہو سکتا تھا۔ اس کی وجہ سے اسے کتنے مہینے جے کے کی قید میں رہنا پڑا تھا۔ اسے اذیتیں تو نہیں دی گئی تھیں، مگر مہینوں قید میں رہنا آسان نہیں تھا۔ اپنے کہکے منہ کے اندر بند کر کے رکھ، اذلان نے گھورتے کہا۔ جب تک مشن مکمل نہیں ہو جاتا میری سانسیں حلق میں اٹکی ہیں۔ اذلان سکندر نے بیک ویو مرر سے آریان پر زہر آلود نگاہ ڈالی۔ ایجنٹ کی سانسیں کب سے اٹکنے لگیں؟ اگر زیادہ ڈر لگ رہا ہے تو چوڑیاں پہن لے۔ آریان نے دھیمی آواز میں اسے مزید سلگایا۔ ہمارے پروفیشن میں چوڑیاں بھی پہنی جاتی ہیں، زنانہ کپڑے بھی پہن لیے جاتے ہیں۔ مجھے ڈر تیرے ناچنے کا ہے۔ وہ نچائے گی تو ناچے گا۔ اذلان کی بات پر آریان کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ بکواس بند کر ورنہ بھول جاؤں گا تیرا مجھ سے کوئی واسطہ بھی ہے۔ ارد گرد میرے گارڈ کی گاڑیاں ہیں، ایک اشارے پر تو 10 فٹ زمین کے نیچے ہوگا۔ وہ کہتے آنکھیں موند گیا۔ تجھے 10 فٹ زمین میں گڑنے کے لیے ان گارڈز کی بھی ضرورت نہیں، ایسے ہی دفن ہو جائے گا کسی دن، دیکھ لینا۔ اذلان نے غصے سے ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز کی۔ میسج بیپ پر آریان خان زادہ نے آنکھیں کھولتے موبائل کو دیکھا، جہاں اسے ایک ویڈیو بھیجی گئی تھی۔ ویڈیو دیکھتے آریان کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ وہ ٹیبل پر کھڑی نشے میں جھولتی ہونٹوں پر انگلی رکھے ہوئے تھی۔ پوری ویڈیو اسے بھیجی گئی تھی۔ مسز خان، جان سے مار ڈالوں گا تمہیں،
وہ چیخا تھا۔ ہو گیا دفن۔ اذلان سکندر اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے گاڑی روک چکا تھا۔ کلب برکہ کی طرف ٹرن لے۔ آریان ویڈیو کو دیکھتے پاگل ہوا تھا۔ وہ اتنے مردوں کے بیچ کھڑی تھی، ہر مرد کی نگاہ اس پر تھی۔ آریان خان زادہ کی آنکھوں میں وینس ابھرنے لگیں۔ وہ گہرے سانس بھرتے پاگل ہو رہا تھا۔ رابرٹ کا کیا کرنا ہے؟ اذلان نے گردن موڑے آریان کو دیکھا۔ رابرٹ کو موت بعد میں ملے گی، پہلے مسز خان کو ملے گی، بے درد موت۔ وہ موبائل میں نگاہیں گاڑے مٹھیاں بھیجے ہو رہا تھا۔ مجھے یقین ہے اسے ملے گی موت۔ وہ آریان پر استضاءیہ نگاہ ڈالتے اپنی گاڑی کا رخ برگا کلب کی طرف موڑ گیا تھا۔ گارڈز کی گاڑیوں نے بھی رخ بدلا تھا۔